کل انڈیا میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک مشورہ دیا. وہ مشورہ یہ تھا کہ جی جو کور ایشو ہے پاکستان کے ان کو کچھ وقت کے لیے بھلا دیا جائے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو انکریج کیا جائے. ویزا کی جو فیسلٹیز ہے ان کو جناب آسان کیا جائے, ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو دونوں اینڈز پہ, اور اس کے بعد جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی. مشورہ انڈیا کی طرف سے آیا جی, اور وہاں پہ جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی, کل صدر مملکت نے جو دورہ کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مشورہ یہ دیا. آن دی ادر ہینڈ سیاچین میں اتنے فوجی جوان ہمارے تودے تلے آ کے, ایک برف کا تودا تھا اس کے تلے آ کے دبے ہوئے ہیں. کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریسکیو کر لیا جائے. کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, کتنے لوگ بچ گئے, ایگزیکٹ پریسائز فگرز ابھی میں نہیں دے پاؤں گا. یہاں پہ ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی پیک پہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ انڈیا کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک سٹیپ لیا, ٹریڈ کے بارے میں جو ہمارا موقف تھا اس میں ہم نے لچک دکھائی. منموہن سنگھ کہتے ہیں کہ ہم 2 قدم لینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان اگر 1 قدم اٹھائے گا تو ہم 2 قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. وہ 2 قدم کون سے ہوں گے وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے ماریہ سلطان صاحبہ, ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی, اور ان کے ساتھ ہوں گے AVM شہزاد چودھری صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جوانوں کے ساتھ سب سے دنیا کی بڑی پیک پہ جو ایک ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ایک ہمارے جوانوں کے ساتھ جو ہوا اس پہ شاید میڈیا کی نظر اتنی نہیں پڑی. دورہ جو ہوا صدر مملکت کا اس پہ ذرا نظر زیادہ تھی میڈیا کی, لیکن جو ہمارے ساتھ ہوتا جا رہا ہے, اور 2 سٹیپس جو منموہن سنگھ کہتے ہیں کہ میں لوں گا اگر آپ 1 سٹیپ لیں, ہم نے تو 1 سٹیپ لے دیا ٹریڈ کی شکل میں. آن دی ادر ہینڈ انڈین ہیلڈ کشمیر میں ڈپلائمنٹ لاکھوں کے حساب سے ہے فوج کی, انڈین فورس کی. کون سے ایسے سٹیپس ہوں گے جو انڈیا لے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. ہم بہت مذاکرات کر چکے, بہت کچھ کر چکے, لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا. میں ماریہ سلطان صاحبہ آپ سے اور شہزاد چودھری صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, اینی ون کین سے اینی تھنگ, کوئی بھی سٹارٹ کر سکتا ہے کہ یہ اس میں رزلٹ کب نکل سکتا ہے. اس ساری جو ہم گفتگو, یہ سارے جو پریزیڈنٹ جاتے ہیں, پرائم منسٹر جاتے ہیں انڈیا, اس کا کوئی رزلٹ نکل پائے گا یا یہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہی دیکھنا پڑے گا رزلٹ؟ اینی ون جی. ران صاحب جی ماریہ آپ بول لیجیے. میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے دونوں ممالک کی طرف سے یہ ہے کہ جب بھی ہم ان مسائل کا حل چاہتے ہیں, نہ ہندوستان کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے, آپ ایک اس فیصلے پہ نہیں آتے ہیں کہ ان مسائل کو آپ کس حدود کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے. یعنی کہ پاکستان کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے 2 طرفہ مسئلہ ہے, ہسٹوریکل ڈسپیوٹ جو پارٹیشن کی طرف سے پیچھے رہ گیا ہے, اور ہندوستان کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے. اسی طرح جب آپ باقی مسائل کا حل کی طرف جاتے ہیں تو دونوں طرف اپنے دونوں ممالک کے اپنے اپنے موقف ہیں. جب آپ کے موقف اپنے اپنے ہیں اور آپ ان کو ایک بطور ایک مسئلہ ہی نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کسی صورت بھی کانفلکٹ ریزولوشن نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ دونوں طرف سے یہ دیکھا جائے کہ کون سے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے نہ صرف آپ اگر پیش رفت کریں گے تو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگی, بلکہ اس سے کوئی فریم ورک اسٹیبلش ہوگا. آپ نے سیاچین کا مسئلہ کیا, میرے خیال سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر جو ڈیتھس ہوتی ہیں ہندوستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی بھی زیادہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس کا تعین کر لیتے ہیں کہ کون سا علاقہ کس کے پاس ہے تو اس کے اندر بہتری کی طرف آپ جائیں گے, نہ کہ آپ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک جو جنگ جو آپ دنیا کے سب سے اونچے پلیٹ فارم کے اوپر لڑ رہے ہیں
وہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. ہماری طرف سے مسئلہ یہ کہ دونوں طرف سیاست کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے, نہ کہ ایک حتمی پیش رفت لانے کے لیے. اچھا شہزاد صاحب, ڈو یو ایگری ود ماریا واٹ ایور شی از سیئنگ؟ آپ کی بھی بالکل, میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں انڈیا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حل نہ کیا جا سکتا ہو بشمول کشمیر کے. اگر ہم جس کور ایشو ہے جس کو کہ کشمیر اگر ہم بولیں ہے ہی وہ کور ایشو, اور اگر اس کو لیا جائے تو پاکستان اور انڈیا دونوں اس لیے تیار نہیں ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپنے خدشات کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور پاکستان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس لیے دونوں چاہتے ہیں کہ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا جائے. پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی پوزیشن کمزور ہے آج کل کے حالات کے اندر, اور اس وجہ سے اگر کشمیر کو ہاتھ ڈالا گیا تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے وہ جو کیس ہے وہ ہم لوز کر سکتے ہیں. بھارت یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا مرضی پیچھے چھوڑ دیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے منتقل ہو جائے, اور اس کا خود سے ہی جو ایگزسٹنس ہے اسٹیٹس کو شاید اسی کو ہی کسی طریقے سے حل تسلیم کر لیا جائے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج سیاچین کے اندر جو مسئلہ ہے وہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. یعنی گریب کرنے کے کانٹیکس میں 1984 میں اگر بھارت گیا وہاں پہ اور اس نے جا کے سلٹورو رج کے اوپر جا کے اپنی پوزیشنز بنائی ہیں تو اسی وجہ سے کہ وہ کم از کم 1000 اسکوائر مائل کا ایریا ہے جو کہ اس نے اپنے انڈر کر لیا. اس کو سرکری کو دیکھ لیں, تیار پڑا ہے ریزالو ہونے کے لیے. ویزا کا مسئلہ ہے سچ کوئی نہیں ہے, اگر ہم دونوں سائڈز پرمٹ کریں تو اپنے لوگوں کو فریڈم دے سکتی ہیں ٹریول کرنے کا. ٹریڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو صرف نیت کی خرابی ہے, صرف خدشات اور خوف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دو چیزیں ہوتی ہیں, جب اندر آپ کے یہاں کوئی اسٹیٹسمین ہوں اور اسٹیٹسمین آپ کو ہیڈ کر رہے ہوں دونوں سائڈز کے اوپر, تو اسٹیٹسمین ہمیشہ مشکل فیصلے کرتے ہیں اور مشکل چیزوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. جب آپ یہاں اسٹیٹسمین نہیں ہوتے تو پھر آپ انکریمنٹل رستوں پہ چلتے ہیں کیونکہ آپ سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کوئی رسک اور انیشیٹو نہیں لینا چاہتے. تو یہ جو رسک نہیں لیتے, انیشیٹو نہیں لیتے, وہ انکریمنٹل رستوں پہ چلتے ہیں کہ اچھا پہلے چھوٹا کام کر لو, اس کو کر لو, دیکھتے ہیں یہ ہوگا, اور دوسرے شاید بھول جائیں یا چھوڑ دیں یا کچھ ہو جائے. تو یہ مسائل ہیں جو پاکستان اور بھارت کو اپنے مسئلے حل کرنے نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے تقریباً اس وقت جو میکسیمم دنیا کی غریب ترین آبادی ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر اس وقت 25% آف دا ورلڈز پور لیوز ان انڈیا اینڈ پاکستان. لیکن ہم ہیں کہ اپنے ان اللہ تعالیٰ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی سوچ کو صحیح فوکس نہیں کر سکتے. ماریا, میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر اسٹیٹسمین شپ کی کمی ہے, تو اگر اسی طرح یہ کمی جاری رہی تو کیا ہم بھول جائیں گے کشمیر ایشو؟ شہزاد صاحب, کیا اسٹیٹسمین ہمیں کہاں سے لانے پڑیں گے؟ ہم نے انہی میں سے نکالنے ہیں نا اسٹیٹسمین, تو اس کے کوئی اور آپشن ہے, کوئی اور طریقہ ہے؟ ران صاحب, میرے نہیں خیال سے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ جو ہے بھول سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی فرضی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وہاں کی جو عوام ہے ان کے ساتھ منسلک ہے, جہاں دونوں طرف سے جو لوگوں کی جو اس میں احساسات ہیں ان کے ساتھ منسلک, اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے, چاہے اس میں کشمیر کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ وہاں بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. دیکھیں, آپ کو کام تو اس کی طرف کرنا پڑے گا. رہی بات اسٹیٹسمین شپ کی, تو وہ آپ کو پیدا کرنی پڑے گی, لیکن اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے پہلے بھی کہا ہندوستان کی طرف سے یہ بارہا یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پہلے آپ انکریمنٹل سٹیپس کر لیں اور پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک نیشنل ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے, اور ایک نیشنل آپ کو اپنے تحفظات کو جو ہے واضح طور کے اوپر دوسرے ممالک تک لے کے جانا پڑتا ہے, اور پھر دوسری طرف ان کی بات سننے کا بھی آپ کے اندر دم خم ہونا چاہیے. اور جب یہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر آپ مذاکرات کے عمل سے اور ایکسپرٹس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اس کی طرف کسی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن بات اسی پہ آتی ہے کہ اگر دونوں طرف جو ہے اس بات کی آمادگی ہو کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حل جو ہے اگر اس کو آپ نے حل نہیں کیا تو مسائل آپ کے لیے بڑھ سکتے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہندوستان کا خیال یہ کہ اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے اندر امریکہ کی پشت پناہی کی بنیاد پر بڑی تیزی سے جو اس کے اندر شاید شمولیت حاصل کر سکتا ہے, اور ان مسائل کے اوپر اگر وہ حل نہ بھی لے تو شاید اس کو کسی قسم کا مستقبل میں مسائل نہیں ہوئیں گے. لیکن حقیقت یہ کہ جب بھی آپ ایک بین الاقوامی طاقت بننا چاہتے ہیں یا عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے علاقائی طور کے اوپر اپنے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے. جیسے ارجنٹینا یا برازیل کا مسئلہ ہو یا کسی بھی ملک کا مسئلہ ہو, چاہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر
فرانس اور یو کے کا مسئلہ تھا، تو اس کے اندر بھی جب تک انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کو حل نہیں کیا، وہ ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکے، اور بطور ایک انٹرنیشنل یا علاقائی یا بالادستی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کو بھی ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ آپ کسی صورت بھی ان کو جو ہے بیک برنر پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ بیک برنر پہ ڈالیں گے، جیسی کوئی مسئلہ نکلے گا پھر آپ کے پاس واپس کرائسس آئے گا، اور جب بھی کرائسس آئے گا وہ دونوں ممالک کی معیشی اور جو سیاسی بلندی ہے اس کی طرف ان کو جو ہے کسی صورت بھی جو ہے ایک واضح حیثیت نہیں دیں گے۔ شہزاد صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، ماریا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات جو ہے جو ریجن میں اسرٹ کرنا چاہتا ہے انڈیا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ تو ملٹی نیشنل کمپنیز نے اتنا پمپ ان کیا ہوا پیسہ، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کل کو اگر کوئی یہاں پہ کوئی سچویشن کریٹ ہوگی بٹوین دا ٹو کنٹریز تو ہو سکتا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے پل آؤٹ کر دیں وہاں سے، یا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب تک کور ایشوز کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے وہ جو ان کے ڈیزائر ہے اس کو فلفل نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وائی آر دے ٹیکنگ اٹ سو ایزی؟ جس طرح دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹس ہیں دونوں سائڈس کے، انفارچونیٹلی جو کہ نہیں صاف نہیں ہو پا رہے۔ پاکستان کا ایک انسیکیورٹی کمپلیکس ہے جو کہ 1947 کے بعد سے آج تک ہے، اور اس طرف اب ایک سپیریورٹی کمپلیکس بنتا جا رہا ہے جو کہ پچھلے 10 12 15 سال سے ان کے ہاں ہے۔ دونوں سائڈز کے اندر ایسے گروپس ہیں جو کہ ان احساسات کو بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اینٹی انڈینزم ظاہر ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے ایک خدشہ رہا ان سے، تو یہ دونوں چیزیں رہی ہیں۔ جہاں پہ اس کو پارٹ کرنا ہے، جہاں پہ اس کو برج کرنا ہے اس قسم کے احساسات کو اور آگے سے بریک تھرو کرنا ہے، اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جتنے ہمارے مسائل ہیں یہ پچھلی صدی کے ہیں، یہ 20th سینچری سے ہم لے کے 1947 سے لے کے ہم چل رہے ہیں آج تک، یہ 21st سینچری آ گئی۔ 21st سینچری کے جو مسائل ہیں ان کی لسٹ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ وہ آج دیکھیں سیاچن میں جو ہو گیا، پانی کو دیکھ لیں، ہوا کو دیکھ لیں، ماحولیات کو دیکھ لیں، انرجی سیکیورٹی دیکھ لیں، فوڈ سیکیورٹی دیکھ لیں، پانی کا واٹر اسٹریس سوسائٹیز ہونا دیکھ لیں، اس کے بعد اریگیشن پہ اور ایگریکلچر پہ جو اثر آئے گا اس کو دیکھ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ آج کے اور آئندہ آنے والے دہائیوں کے ہیں، لیکن ہم جب تک پچھلی دہائیوں کے اندر اور پچھلی صدی کے لیے ہوئے جو پرابلمز ہیں ان کو لے کے چلیں گے تو ہم وہیں پھنسے رہیں گے۔ تو آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن سے نکل کے آپ کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن پہ جانا پڑے گا۔ کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن پہ جائیں گے جب آپ، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی ہمارے نہ صرف پچھلی صدی کے لیکن جو اب نئے مسئلے ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے آپس میں مل کے حل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری ریسورس کامن ہے، ہمارا پانی ایک جگہ سے آتا ہے، ہماری ہوا اکٹھی ہے، ہمارے ہاں جو پاپولیشنز کی موومنٹ ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ہاں، اگر خدا نخواستہ یہاں پہ قحط آ جائیں تو یہ چیزیں جب تک ان کا احساس نہیں آئے گا اس وقت تک، اور ہم احساس کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیونکہ ہم حال میں رہتے ہیں، ہم فیوچر میں نہیں دیکھنا چاہتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 10 قدم آگے 10 سال بعد کیا حالات آنے والے ہیں۔ جب اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو شاید ہمارے اپنے رویے، ہماری سوچیں، ہمارے فیصلے آج کے حالات کے اندر درست ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے، تاکہ اگر ہم نے اچھا وقت دیکھا یا نہیں دیکھا یا ایوریج وقت دیکھا تو ہماری اولادیں اور ان کی اولادیں کم از کم اچھے وقتوں میں جی سکیں گی۔ اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام پاکستان بھارت دونوں کے لیے، اور یہی ایک ایسا میسج ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ ہم سب کی طرف سے جو سینسیبل اگر گروپس انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر ہیں ان کو یہ میسج آگے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چینج آ سکتی ہے، سوچ میں چینج آ سکتی ہے دونوں اینڈز پہ، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، یا اس میں ٹائم لگے گا، یا اس میں کوئی ورکنگ کرنی پڑے گی، یا اس میں کوئی کام کرنا پڑے گا، اور اگر کام کرنا پڑے گا تو کس قسم کا کام کرنا پڑے گا؟ مطلب کہ اس وقت تو جو سچویشن ہے اس میں تو انڈیا اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل سٹیل میٹ، تو کیسے ہوگا؟ صاحب میں آپ کو بتاؤں تین چار چیزوں پہ میرے خیال میں بڑی اچھی انڈیکیشنز ہیں بہتری کی طرف۔ ایک تو ٹریڈ از اے ویری جسے کہتے ہیں نا کہ پیراڈائم چینج ہے، اگر ٹریڈ کسی طریقے سے اس طریقے سے ہو جائے جو کہ ٹائم لائن ڈٹرمن کیا گیا ہے۔ یہ باہر صورت اگر پاکستان بھارت کے مسائل نہ بھی ہوتے تو ٹریڈ ایک کرنا ہی کرنا تھا، اگر ہیں تو پھر بھی ٹریڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی کے اندر ہماری بقا ہے، اسی کے اندر انڈیا کی بھی بہتری ہے، اسی کے اندر پورے خطے کی بقا ہے، افغانستان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو کہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، چاہے کچھ اور باقی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انڈیکیشن ہے وہ یہ کہ 16-17 کو جب آپ کے انٹیریئر سیکرٹریز مل رہے ہیں، ہوم سیکرٹری اور انٹیریئر سیکرٹری، تو وہ کچھ ایسی ویزا رجیمز کی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں جو کہ بہت زیادہ لبرل ہیں ایز کمپیئر ٹو اس قسم کے ویزا رجیم جو کہ آج تک ہم لے کے چلتے رہے۔
تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم انڈیا ہیز ایکسیپٹڈ دا فیکٹ کہ سر کریک کا ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایکچولی حل کیا جا سکتا ہے اور جلدی کرنا چاہیے. اچھا, اب ہماری کوشش اور مرضی تو یہ بھی تھی کہ سیاچن کو شامل کیا جائے, لیکن وہ باوجود نہیں کیا انہوں نے, اور شاید اس کے اوپر کوئی 5, 6, 8 مہینے, سال, 1.5 سال ابھی اور لگے اس لیول پہ آنے پہ. لیکن اگر یہ 3 چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ ایسے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ تبدیلی آئے گی. لوگ آپس میں ٹریول کریں, بات چیت کریں, آپ کے پروگرامز کے توسط کے تھرو, اور باقی اس قسم کی اگر کوئی ڈسکشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں اگر لے کے انسان اوپر آئے تو پھر دونوں سائڈز کے اوپر ایک آپ مائنڈ سیٹ تبدیل کر سکتے ہیں. سلو پروسیس ہوگا, ایک دم سے چیزیں نہیں ہونے والی, لیکن باہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آثار اچھے نظر آ رہے ہیں. یہ تو شہزاد صاحب, یہ تو بڑا انکریجنگ چیز ہے کہ اگر 16-17 کو جو انٹیریئر سیکرٹریز یا ہوم سیکرٹریز مل رہے ہیں جو ویزا میں کچھ نرمی لا رہے ہیں, ویزا پالیسیز میں, ویزا کے گین کرنے میں, یا ویزا جو پرابلمز ہیں جو فیس کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ویزا حاصل کر کے بھی جو رپورٹ کرنی پڑتی ہے پولیس کو, اس میں تو بڑا دس از ویری انکریجنگ. سر کریک پہ بھی آپ نے کہا جی حل ہو سکتا ہے, حل ممکن ہے, اور اس کو بھی انڈیا اس اینگل سے دیکھ رہا ہے, اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا حل نکال لینا چاہیے. آگے آپ نے کہا یہ پروسیس بڑا سلو ہے. ماریا, وڈ یو لائک ٹو گیو یور انپٹ آن دس ون, کتنا سلو پروسیس ہے؟ اور ہماری تو پوری چیک لسٹ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لائک سو مینی ایشوز آر دیئر. سو ان سارے ایشوز کو حل کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹریکشن ہوگا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا, تو اس میں ذرا تھوڑی سی پرابلم سارٹ آؤٹ ہونی شروع ہو جائیں گی, دونوں سائڈ پہ لوگ ملیں گے, اپنا اپنا جو بھی ان کا مائنڈ ہے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے, تو شاید یہ سارے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہو جائے. لیکن کتنا ایک ٹائم لگے گا اس پہ؟ سلو پروسیس سے مراد کیا ہے, لائک 20-25 سال اور واٹ؟ میرے خیال سے جی بات اصل یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو دونوں طرف کے سیاسی قائدین ہیں وہ اس کو کتنی تیزی سے اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں, پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ جہاں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک اچھا عمل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جب بھی آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے ہندوستان کا یا پاکستان کے درمیان, تو یہ جتنے بھی آپ کے سی بی ایمز ہوتے ہیں وہ فال فلیٹ کر جاتے ہیں کہ جب تک کوئی کانکریٹ ایشو کیونکہ ان کی بیک کے اوپر نہیں ہوتا. تو جیسے اے وی ایم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سر کریک کا مسئلہ یا اس قسم کے کوئی اور مسائل جو ہیں ان کے اوپر آپ کو باضابطہ طور پہ کوئی حل نظر آئے گا تو وہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے زیادہ سبسٹینشیل ہوئے گا. لیکن سب سے اہم بات اس میں جو ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ پرائرٹائز کریں کہ آپ ان کو کس چیز کے اوپر پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ پانی کے مسئلے کو پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کا فریم ورک کیا رکھتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ کہ دونوں طرف سے جو دونوں ممالک کے موقف علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کے موقف علیحدہ علیحدہ پھر آپ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی صرف ایک موقف کو بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر مسئلے کا حل نکلنا مشکل ہے. ضرورت اس عمل کی ہوتی ہے کہ آپ دونوں موقف کو ساتھ لے کے چلیں اور پھر آپ کہیں گے جی دیکھیں اس کے اندر یہ مسائل بھی ہیں, اس کے اندر یہ مسائل بھی ہیں, اور پھر ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ تیزی بھی لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں حل. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے 10 سے 25 سال لگیں, لیکن حقیقت پسندانہ اگر آپ رویہ اختیار کریں تو یقینی طور کے اوپر یہ ایک سلو پروسیس ہوئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے نہ تو اس وقت وہ ریئلائزیشن ہے, اتنی حد تک ریئلائزیشن موجود ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, لیکن ابھی تک جو ہے آپ خطے کے اندر وہ کلائمیٹ نہیں پیدا کر سکے. ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ ہندوستان کا خیال ہے شاید اس وقت بین الاقوامی طور کے اوپر جو کنڈیشنز ہیں وہ انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, اور اگر وہ چاہے تو زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے لے سکتا ہے, اور پاکستان شاید کچھ عرصے بعد زیادہ کمزور ہو جائے گا تو ظاہر شاید پاکستان سے اس وقت نیگوشیٹ کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ دونوں مل کے بات نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کے پاس حل نہیں آئے گا, اور ہندوستان بھی علاقائی طور کے اوپر ایک بڑی طاقت بن کے نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ پاکستان سے ان تمام معاملات کے اوپر نہ صرف بات چیت کرتا ہے بلکہ ان کے لیے ان کے حل کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے ایک لاہ عمل طے کرتا ہے. اور اگر آپ وہ طے کریں گے تب یہ خطہ جو ہے اس غیر ترقی یافتہ میرے خیال سے پوزیشن سے نکل کے ایک ترقی یافتہ جو ہے ممالک کی جو لسٹ ہے اس کے اندر شمولیت حاصل کر سکے گا. شہزاد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کمزوری ہے, ہمارے انٹرنل کمزوری سے مراد میرے خیال میں شہزاد صاحب آپ کی یہی تھی کہ جو ہمارے انٹرنل حالات ہیں اس کو کمزوری آپ میرے خیال میں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے انڈیا اب اگر ابھی نہیں چاہتا, وہ چاہتا یہ ہے کہ مزید کمزور ہو جائے, جیسے کہ ماریا کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, مزید کمزور تو نہیں ہو سکتا پاکستان, یا
जो कोर इश्यूज है उससे बैक ऑफ तो नहीं कर सकता, तो फिर ये किस चीज़ का इंतज़ार इस चीज़ का कर रहा है इंडिया कि मज़ीद हम कमज़ोर हो जाए, या हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? वो तो बड़ा ऑब्वियस है, बट कैसे देखें 2-3 स्टेप्स जो आपने शहजाद साहब बताए वो बड़े अच्छे हैं कि सर क्रीक के बारे में उनकी इंटेंशन ये है कि भाई ठीक है उसको हल हो जाना चाहिए, और 16-17 को वीज़ा में थोड़ी सी नरमी शर्मी आ जाएगी, कोई इस तरह का चक्कर चले। ट्रेड का इशू बड़ा अच्छा है, और आगे इस तरह आपने जैसे कहा स्लो प्रोसेस है, मैं स्लो प्रोसेस से हम ज़रा समझना चाहते हैं कि क्या वो स्लो प्रोसेस में दिन ब दिन हम मज़ीद वीक होते जाए, उस चीज़ का तो इंतज़ार नहीं कर रहे वो लोग। देखिए राना साहब, असल में इंडिया और पाकिस्तान, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जब अपने मसाइल को देखता है इंडिया के साथ, तो कश्मीर उसके अंदर सेंट्रल है। हमारी जहनों के अंदर, हमारी तारीख में और हमारे हाल के अंदर कश्मीर स्टैंड्स आउट एज द कोर इशू, और वो एक ऐसा सेंसिटिव इशू हमारे लिए है कि हम जब तक कश्मीर हल नहीं होगा, शायद बाकी सब कुछ हल हो जाए तो हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान ये समझेगा कि कुछ भी हल नहीं हुआ। ये एक ऐसी हकीकत है जो कि हमारे साथ ऑलमोस्ट अब लग चुकी है। इंडिया को भी इसी चीज़ का खदशा और खौफ है कि पाकिस्तान क्या कभी कश्मीर को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। यानी जब आप ये कहते हैं कि आपके यहाँ सियाचिन का इशू है, पानी का इशू है, सरक्रीक का इशू है और वीज़ाज का इशू है वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र करते हैं तो वो समझता है कि एक पॉलिटिकल एडवांटेज उसको मिलता है अगर वो कश्मीर को अपने हाथ में एज ए लेवरेज रखे। ये उस वक्त उसकी ये एक इंटरिम प्रोसेस है जिसके थ्रू वो इस तरह सोचता है। मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करूं कि कश्मीर इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल एंटिटी, कश्मीर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु लिव देयर। अच्छा, अब उन लोगों को जब एक टेरिटोरियल इशू जो था वो ह्यूमन इशू में कन्वर्ट हो चुका है। उनके यहाँ कश्मीर खुद एक अल्बेट्रॉस की तरह काफ़ी हद तक बड़ी मर्तबा उनके यहाँ एम्फोसाइज हो जाता है उनकी गर्दनों के गिर्द। तो ये एक ऐसा इशू है कि वो चाहते हैं कि दुनिया भी भूले, पाकिस्तान भी भूले, और जब तक पाकिस्तान नहीं भूलेगा उस वक्त तक दुनिया नहीं भूलेगी उसको। तो ये जैसा मारिया कह रही थी कि उनको खत्ते के अंदर और ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर कोई चीज़ रोक के रखती है तो वो ये एबिलिटी है कि हम कश्मीर को कैसे खामोश कराएं और चुप कराएं। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान ने डिटरमिन करना है। देखिए ये एक रिलेटिव इंटरप्ले होता है आपकी कैपेसिटी और आपकी पावर का। जब आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करेंगे आज से 15-20 साल पहले, जैसे 98 के फौरन बाद जब आप न्यूक्लियर चले गए, तो आपने एक टोटली नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर, जहाँ पर वाजपेयी साहब खुद चल के आ गए। उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये अब यहाँ पे कोई जंग नहीं हो सकती, पाकिस्तान को हम जोर देके कुछ नहीं कर सकते, अब मामला बातचीत के जरिए हल होंगे। लेकिन जो ही उस 98 के बाद से लेके आज तक जब हम अपनी पोजीशन देखते हैं माशी तौर पे, माशरे के अंदर जितनी तफरीकात आ गई, जितनी डिविजन्स आ गई, हम अंदर से खोखले होना शुरू हो गए। इस वॉर ऑन टेरर ने हमें बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। तो पाकिस्तान की ओवरऑल एक स्ट्रक्चर और शेल तो है, लेकिन अंदर से अंदर ये कमजोर होता जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि खुदा न खास्ता इसकी इम्प्लोजन का इंतजार किया जाए, और जब इम्प्लोड होगा तो अब कश्मीर भी खत्म हो जाएगा साथ ही। दूसरा ये है कि इतना कमजोर हो जाए कि इसके अंदर जान ही ना रहे कश्मीर के बारे में बात करने की। पाकिस्तान को फैसला ये करना है कि मेरे अंदर जितनी ताकत आज है उसके बेसिस पे मैं जितने मामला भारत के साथ रिजॉल्व कर सकता हूं मैं आज कर लूं, वरना चांसेस ये हैं कि मैं इतना या और कमजोर हो जाऊंगा और इतना कमजोर हो जाऊंगा कि मैं शायद ये भी काम ना कर सकूं। और दूसरा ये है कि नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जिसमें हो सकता है 20 साल लगे, 25 साल लगे कि मेरी रिलेटिव ताकत उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पर कि फिर के मैं इंडिया के साथ बराबरी की किसी हद तक किसी सतह के ऊपर बात कर सकूं। लेकिन डाइवर्जेंस ऐसी है, जो आज के हालात हैं वो इशारे ये बताते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा हमें वक्त लगेगा पाकिस्तान को उस लेवल पे आते आते। इसलिए ये जजमेंट कॉल है, फैसला ये करना है पाकिस्तान ने कि आज बेहतर है या हम 20-25 साल के लिए मामला को छोड़ दें।